ارحام خانزادہ نے پہلی ہی نظر میں ایمان سے محبت کر لی تھی، مگر قسمت نے دونوں کو کبھی ایک نہ ہونے دیا۔ ارحام کی شادی ایمان کی ہی سہیلی سے ہو گئی۔ وقت گزرا تو اس کی سہیلی دنیا سے رخصت ہو گئی تو سب نے چاہا کہ ارحام اور ایمان ایک ہو جائیں۔ آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں اپنی ہی دوست کے شوہر سے شادی کر لوں؟ وہ تو ایک معصوم بچی کا باپ ہے، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر ایمان نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران اس کی شادی کسی اور سے طے ہو گئی، لیکن عین بارات والے دن دولہا نوکری کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور بارات ہی نہ آئی۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، صحن میں رنگ برنگی کمکوں کی چمک، دیواروں پر تازہ پھولوں کی مالائیں، مہمانوں کی ہنسی، بچوں کی شرارتیں اور ڈھولکی کی مدھم تھاپ، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ آج اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ایمان دلہن بننے والی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں وہ سرخ عروسی لباس پہننے والی تھی، آئینے کے سامنے بیٹھی، ہاتھوں پر گہری مہندی سجی تھی کہ ماتھے پر جھومر جگمگا رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی اصل خوبصورتی اس کی معصوم مسکراہٹ تھی۔ اس کی کزنز اسے چھیڑ رہی تھیں، ایمان ہلکا سا شرما کر مسکرا دی۔ زین سے اس کی منگنی محبت کی نہیں تھی، مگر چند مہینوں کی گفتگو نے اس کے دل میں اس کے لیے احترام اور اپنائیت ضرور پیدا کر دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاید محبت شادی کے بعد ہو ہی جاتی ہے، اور اسی امید نے آج اس کی آنکھوں میں بے شمار خواب سجا دیے تھے کہ اتنے میں باہر سے اچانک شور بلند ہوا۔ کمرے میں بیٹھی لڑکیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ لگتا ہے بارات آ گئی، ایک نے خوشی سے کہا، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ ایمان کی والدہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کا دوپٹہ کندھے سے پھسلا ہوا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں اور چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چند لمحوں میں برسوں بوڑھا ہو گیا ہو۔ امی، کیا ہوا؟ ایمان گھبرا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ باہر کیا ہوا ہے؟ کیا بارات آ گئی؟ یہ سنتے ہی اس کی والدہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اسے گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ ایمان کے دل میں انجانا خوف اتر گیا۔ امی، خدا کے لیے بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ والدہ نے رستی آواز میں کہا۔ بیٹا، ہم پر تو قیامت ٹوٹ گئی۔ زین بارات لے کر نہیں آ رہا۔ ایمان کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کیا؟ کیوں؟ اسے امریکہ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے بہت بڑی نوکری مل گئی ہے اور آج اس کی شام کی فلائٹ تھی۔ وہ پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے والد نے فون کر کے معذرت کر لی۔ یہ الفاظ ایمان کے کانوں سے ٹکرائے تو وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں ہلکی سی بجیں، مگر اسے کچھ سنائی نہ دیا، اور چند لمحے پہلے جو خواب اس نے اپنی پلکوں میں سجائے تھے وہ ایک لمحے میں بکھر چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیرے سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تو اس کی محبت صرف ایک نوکری تک تھی؟ اس نے خود کلامی کی۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ خود بھی نہ سن سکی۔ اتنے میں اس کی چچی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ایمان کی والدہ کو سہارا دیا اور پھر ایمان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اب بھی ایک راستہ باقی ہے۔ ایمان نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اب کون سا راستہ رہ گیا ہے چچی؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں یاد ہے 2 ہفتے پہلے ارحام خانزادہ تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا؟ یہ سنتے ہی ایمان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اپنی سب سے عزیز دوست عائزہ کے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی۔ چچی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی ارحام کو معلوم ہوا ہے کہ تمہیں زین چھوڑ کر چلا گیا، وہ فوراً یہاں آ گیا۔ وہ آج بھی تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایمان نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ اسی لمحے اس کے والد کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر بے بسی صاف لکھی ہوئی تھی۔ وہ ایمان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، آج میں تمہارا باپ نہیں، ایک بے بس انسان بن کر تم سے درخواست کر رہا ہوں۔ باہر سینکڑوں مہمان بیٹھے ہیں۔ اگر آج یہ نکاح نہ ہوا تو صرف ہماری ہی نہیں، تمہاری بھی عزت پر انگلیاں اٹھیں گی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، فیصلہ صرف تمہارا ہوگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایمان نے اپنی ماں کو دیکھا، اپنے والد کو اور پھر آئینے میں خود کو۔
اسے محسوس ہوا جیسے قسمت نے چند گھنٹوں میں اس کی پوری زندگی بدل دی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، ایک آنسو اس کے رخسار پر لڑھک گیا اور چند لمحوں بعد اس نے بمشکل اتنا کہا، اگر میرے انکار سے آپ دونوں کی عزت پر حرف آئے گا تو مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ ابو! اس کے یہ الفاظ سنتے ہی کمرے میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ کسی نے نہیں جانا تھا، ایمان اس بات سے بے خبر کہ ارحام خانزادہ کی پہلی اور آخری چاہت وہی ہے، اور اب وہ اس کو جنون کی حد تک چاہتا ہے۔ اس کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ نکاح کی رسم سادگی سے ادا کی گئی۔ نہ ڈھول کی آواز باقی رہی تھی، نہ خوشیوں کی وہ رونق جو چند گھنٹے پہلے تک پورے گھر میں بکھری ہوئی تھی۔ ہر چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو ایمان نے اپنے والد کے گلے لگ کر اس طرح رونا شروع کیا کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی۔ اس کی والدہ بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری بچی۔ ایمان نے ضبط سے سر ہلایا، مگر دل جانتا تھا کہ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ ارحام کی سیاہ رنگی لگژری گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی آہستہ آہستہ اس گھر سے دور ہونے لگی جہاں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ پورا راستہ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ نہ ارحام نے کچھ کہا، نہ ایمان نے، صرف گاڑی کے انجن کی مدھم آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ تقریباً 40 منٹ بعد گاڑی ایک وسیع و عریض سفید محل نما حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ بڑے بڑے آہنی دروازے آہستہ آہستہ کھلے اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ حویلی روشنیوں میں نہا رہی تھی، مگر ایمان کو سب کچھ بے رنگ محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے پہ ارحام کی دادی جان پہلے سے کھڑی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش آمدید بیٹا۔ ان کی آواز میں شفقت تھی، مگر ایمان کے لب خاموش رہے۔ سادہ سی رسموں کے بعد اسے سیدھا اوپر والے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیاں بچھی تھیں، مگر ایمان نے ایک نظر بھی اس طرف نہ ڈالی۔ وہ آہستہ سے چل کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، ارحام اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر ایمان نے بغیر پلٹے کہا، اب تو آپ خوش ہیں؟ ارحام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایمان آہستہ آہستہ پلٹی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ آخر مل ہی گیا نا آپ کو سب کچھ، ایک بے بس لڑکی، اپنی مرحوم بیوی کی سب سے اچھی دوست، اور اپنی 2 ماہ کی بیٹی کے لیے ایک ماں۔ اس کے لہجے میں چھپا درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ارحام خاموشی سے سنتا رہا۔ ایمان کی آواز اب مزید بھر گئی۔ آپ جانتے تھے نا کہ میں یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی آپ دوبارہ آ گئے۔ آج اگر میری بارات واپس نہ جاتی تو کیا آپ کبھی دوبارہ میرے لیے آتے؟ اس بات سے انجان کہ ایمان کہ وہ آریان کے دل کی ملکہ تھی، جسے اس نے نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا تھا، اور آج وہ اسے کیسے کسی اور کا ہونے دے دیتا؟ اس سوال کا جواب ارحام کے پاس تھا، مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ سچ بتا دیتا۔ میں نے کبھی تمہیں مجبور کرنے کی کوشش نہیں کی ایمان۔ ایمان تلخی سے ہنس دی۔ مجبور؟ کبھی کبھی حالات انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ اسے خاموش رہ کر بھی ہار ماننی پڑتی ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر پہلی بار ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ سے ایک بات صاف صاف کہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی دوست عائزہ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، اور نہ ہی کبھی آپ کو اپنا شوہر مان سکوں گی۔ میں صرف اس معصوم بچی کی خاطر اس گھر میں رہوں گی۔ اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی بھی امید مت کیجیے گا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ارحام نے گہرا سانس لیا، پھر نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولا، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا ایمان، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں، میں کبھی تم پر اپنے کسی حق کے لیے دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ جس دن تمہیں لگے کہ میں تمہارے اعتماد کے قابل ہوں، اس دن خود میرے پاس آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ ارحام غصہ کرے گا، مگر اس کی خاموشی نے اسے اور زیادہ الجھا دیا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ 2 سال پہلے لاہور کی تپتی ہوئی دوپہر میں ایم ایم عالم روڈ پر
ٹریفک اپنے عروج پر تھا۔ سگنل سبز ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایک اسکوٹی لینڈ کروزر کے سامنے آ گئی اور دونوں میں ہلکی سی ٹکر لگ گئی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا ارحام خانزادہ، جو اپنے آئی پیڈ پر کسی اہم بزنس ڈیل کی فائل دیکھ رہا تھا، اس اچانک جھٹکے سے آگے کی طرف جھکا۔ اس کی گہری مغرور آنکھوں میں ناگواری کی شدید لہر دوڑی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا اور اپنی مخصوص سرد اور رعبدار آواز میں بولا، مختار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گاڑی کس نے ماری ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مختار خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہکلاتے ہوئے کہا، سر، وہ آگے اسکوٹی تھی، اس نے اچانک بریک مار دی۔ میں نے تو گاڑی روکنے کی پوری کوشش کی، مگر مجھے صفائیاں مت دو۔ مختار، باہر نکلو اور دیکھو کس کی اتنی جرأت ہوئی ہے کہ خانزادہ کی گاڑی کو چھوئے، ارحام نے غصے سے آئی پیڈ سیٹ پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی باروب شخصیت غصے کی شدت سے مزید خوفناک لگ رہی تھی۔ مختار ابھی گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ باہر کا منظر بدل گیا۔ اسکوٹی پر 2 لڑکیاں سوار تھیں۔ آگے چلانے والی لڑکی نے، جس نے سفید رنگ کا اسکارف باندھا ہوا تھا اور اس کی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں، اپنی اسکوٹی کو اسٹینڈ پر لگایا۔ وہ کوئی اور نہیں، ایمان تھی، اور پیچھے اس کی سہیلی عائزہ بیٹھی تھی۔ اس نے ایمان کا بازو پکڑا۔ ایمان، خدا کے لیے پاگل مت بنو، دیکھو تو صحیح کتنی بڑی گاڑی ہے، کوئی بہت پہنچا ہوا امیر بندہ لگتا ہے، چلو یہاں سے۔ عائزہ نے خوفزدہ ہو کر منت کی۔ امیر ہوگا اپنے گھر کا۔ عائزہ، گاڑی بڑی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سڑک پر چلنے والے باقی انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھا جائے، ایمان نے غصے سے تپتے ہوئے کہا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سگنل کے بیچوں بیچ بڑے بڑے ڈیگ بھرتی ہوئی سیدھی لینڈ کروزر کی فرنٹ ونڈو کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، اور چند لمحوں بعد وہ لڑکی غصے سے گاڑی کا شیشہ بجا رہی تھی۔ مغل اعظم صاحب، باہر تو آئیں۔ گاڑی کے اندر بیٹھے ارحام نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکے، اور یہ لڑکی اس کی گاڑی کا شیشہ بجا رہی تھی۔ ارحام نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مختار کو رکنے کا کہا۔ اس نے خود اپنے پاس موجود بٹن سے پچھلی سیٹ کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے کیا، اور جیسے ہی شیشہ نیچے ہوا، ارحام کا مغرور چہرہ ایمان کے سامنے تھا۔ بولنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ آریان نے اپنی بھاری اور رعبدار آواز میں کہا، جس سے اچھے اچھے لوگ سہم جاتے تھے۔ جانتی ہو کس کے سامنے کھڑی ہو اور کس کی گاڑی کو تم نے نقصان پہنچایا ہے؟ ایمان یہ سنتے ہی ہنس پڑی۔ نقصان ہم نے نہیں، تمہاری اس گاڑی نے ہمیں پہنچایا ہے، اور تم رعب ہمیں دکھا رہے ہو۔ میں نے وقت پر بریک لگائی، مگر آپ کے اس عقلمند ڈرائیور نے پیچھے سے ہی میری اسکوٹی کو ٹکر مار دی۔ اگر مجھے یا میری سہیلی کو کچھ ہو جاتا تو کیا آپ کا یہ کالا ڈبہ ہماری جان کا نعم البدل بن سکتا تھا؟ ارحام خانزادہ دنگ رہ گیا۔ وہ سحر زدہ سا اس لڑکی کو دیکھنے لگا، اس کی تیز زبان، اس کے بولنے کا انداز، اس کا وہ بے خوف لہجہ۔ ارحام کے اندر جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہو۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش، اس کی گلابی رنگت جو اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھی، اور اس کی جرأت کو دیکھ کر اپنا غصہ ہی بھول گیا۔ لڑکی، اپنی زبان کو لگام دو۔ میں چاہوں تو اس وقت تمہیں اور تمہاری اس کباڑ اسکوٹی کو یہاں سے غائب کروا سکتا ہوں۔ ارحام نے اسے ڈرانے کی آخری کوشش کی، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلا سا غصہ نہ رہا۔ کیا کہا؟ تم ہمیں غائب کرواؤ گے؟ لڑکی مسلسل کچھ کہہ رہی تھی، مگر ارحام کو صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، الفاظ نہیں۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ ایمان کے لہجے میں ایسی بے باکی جس کی اسے عادت نہیں تھی۔ ابھی ان دونوں کی نوک جھوک اور آگے بڑھتی کہ اسی دوران ٹریفک پولیس والا آ گیا اور اس نے ان دونوں کا معاملہ رفع دفع کروایا۔ ایمان نے آخری بار غصے سے ارحام کو دیکھا، اپنی اسکوٹی سٹارٹ کی اور اپنی سہیلی عائزہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ لینڈ کروزر وہیں کھڑی رہی۔ سر، چلیں۔ مختار کی آواز پر ارحام جیسے خیالوں سے باہر آیا۔ اس نے نظریں اسی سڑک پر جمائے رکھی تھیں جہاں اسکوٹی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، مختار؟ جی سر، پتہ کرو۔ مختار حیران ہوا۔ کس کا سر؟ ارحام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
اسی لڑکی کا؟ مختار نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر، صرف نام معلوم کرنا ہے یا مجھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے؟ اس کی آواز پہلے کی طرح مضبوط تھی مگر اس میں پہلی بار بے چینی بھی شامل تھی۔ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ سب کچھ۔ مختار نے فوراً سر ہلا دیا۔ سر جی، اٹھوانا ہے کیا اس لڑکی کو؟ نہیں، بس پہلے ساری معلومات اکٹھی کرو۔ جی سر۔ اور اسی شام اس کے تقریباً تمام سیکیورٹی سٹاف اور ارحام کے ذاتی گارڈز کو ایک ہی حکم ملا کہ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، لیکن اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر شروع ہوئی ایک خاموش تلاش۔ ایم عالم روڈ، گلبرگ، لبرٹی، شاپنگ مالز، کافی شاپس، کالجوں کے اطراف، ایسا کوئی علاقہ نہ بچا جہاں ارحام کے لوگ نہ پہنچے ہوں، مگر وہ لڑکی جسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا، اس کا کچھ نہ پتہ چلا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ لاہور کی رہنے والی ہی نہیں تھی، وہ تو صرف اپنے آخری امتحانات دینے اپنی سہیلی عائزہ کے ساتھ ہاسٹل میں چند ہفتوں کے لیے آئی تھی۔ اس کی اسکوٹی بھی ہاسٹل کے اندر ہی کھڑی رہتی تھی۔ امتحانات ختم ہوتے ہی وہ واپس اپنے گاؤں چلی گئی اور ارحام کی تلاش ایک بار پھر ادھوری رہ گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے مگر ارحام کے دل میں اس ایک ملاقات کی تصویر ویسے ہی تازہ رہی۔ وہ اکثر اسی سگنل پر گاڑی روک دیتا اور کافی دیر خاموش بیٹھا رہتا۔ شاید آج وہ پھر اسی طرح غصے میں اس کا شیشہ بجانے آ جائے، لیکن ہر بار اسے مایوسی ہی ملتی اور آخر کار 3 ماہ گزر گئے لیکن اس لڑکی کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ حویلی کے بڑے دروازے کھلے تو لینڈ کروزر آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، سنہری روشنی پورے لان پر پھیلی ہوئی تھی مگر ارحام کے چہرے پر وہی اداسی چھائی تھی جو پچھلے 3 ماہ سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اترا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ سامنے صوفے پر اس کی دادی جان بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے کئی لڑکیوں کی تصویریں رکھی تھیں۔ انہوں نے ایک نظر ارحام کو دیکھا، پھر تصویریں میز پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، آخر کب تک یوں ہی خود کو برباد کرتے رہو گے ارحام؟ یہ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے اور اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ ارحام نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا۔ دادی جان، ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ موڈ؟ وہ قدرے ناراض ہوئی۔ پورے 3 مہینے ہو گئے ہیں، نہ تم وقت پر کھانا کھاتے ہو، نہ دفتر وقت پر جاتے ہو، نہ گھر والوں سے بات کرتے ہو۔ آخر اس ایک انجان لڑکی میں ایسا کیا دیکھ لیا تم نے؟ ارحام خاموش رہا۔ اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ دادی جان نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، محبت صرف قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اگر وہ لڑکی تمہاری قسمت میں ہوتی تو اب تک مل چکی ہوتی۔ ارحام نے پہلی بار ان کی طرف دیکھا۔ میں نے پورا شہر چھان مارا دادی جان، ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کی آواز میں پہلی بار شکست نمایاں تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس پھر اب میری ایک بات مان لو، اگلے جمعے تمہارا نکاح ہے۔ ارحام نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ ناممکن، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرا دل کسی اور کے پاس رہ گیا ہے اور میں کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ دادی جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور میری آخری خواہش۔ ارحام خاموش ہو گیا۔ اگر تم نے آج بھی انکار کیا تو شاید میں اپنی آنکھوں سے تمہاری شادی کبھی نہ دیکھ سکوں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ارحام نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتا تھا جس لڑکی کی تلاش میں وہ 3 ماہ سے بھٹک رہا تھا، شاید وہ اب کبھی نہ ملے۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ دادی جان کے چہرے پر خاموشی لوٹ آئی، لیکن ارحام نے فوراً اپنی بات مکمل کی۔ مگر میری ایک شرط ہے، شادی سے پہلے میں اس لڑکی سے ایک بار ضرور ملوں گا اور میں اسے سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ اگر وہ انکار کر دے تو آپ مجھ پر دوبارہ شادی کا دباؤ نہیں ڈالیں گی۔ دادی جان نے چند لمحے سوچا، پھر سر ہلا دیا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ 2 دن بعد شہر کے ایک پرسکون کیفے میں ارحام میز کے پاس خاموش بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد عائزہ اندر داخل ہوئی۔ سادہ آسمانی لباس، نرم لہجہ اور باوقار شخصیت۔ وہ آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔
چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر ارحام نے بغیر کسی تمہید کے کہنا شروع کیا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جی کہیے۔ ارحام نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ کو دھوکے میں رکھ کر یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ سچ یہ ہے کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا اور تب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ میں آج بھی اسی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ شادی صرف دادی جان کی خوشی ہے، میری نہیں۔ عائزہ خوشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ ارحام نے نظریں جھکا لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس وقت اس رشتے سے انکار کر سکتی ہیں، میں دادی کو سمجھا لوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر عائزہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ نے کم از کم سچ تو بولا۔ ارحام نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عائزہ نے پرسکون لہجے میں کہا، ہر رشتہ محبت سے شروع نہیں ہوتا ارحام صاحب، کبھی کبھی احترام بھی محبت بن جاتا ہے۔ اگر وہ لڑکی واقعی کبھی آپ کی زندگی میں واپس آ گئی تو میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ یہ سن کر پہلی بار ارحام واقعی حیران ہوا۔ اس نے شاید ایسی سمجھدار لڑکی کی توقع نہیں کی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ قسمت ابھی اس کے لیے ایک ایسا موڑ لکھنے والی ہے جس کا تصور اس نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ چند ہی دن بعد ارحام اور عائزہ کا نکاح سادگی سے انجام پا گیا۔ وقت کسی تیز رفتار دریا کی طرح بہتا چلا گیا۔ عائزہ اپنے نرم مزاج اور سمجھدار رویے سے اس گھر کا حصہ بن گئی، جبکہ ارحام نے بھی ہمیشہ اس کی عزت کی اور اس کا خیال رکھا۔ اگرچہ وہ آج بھی اس انجان لڑکی کو بھلا نہیں پایا تھا، مگر اس نے کبھی عائزہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ وہ اسے ہر احترام دیتا جس کی وہ حقدار تھی۔ عائزہ بھی اس کے دل کی حقیقت جانتی تھی، مگر اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی، کچھ رشتے محبت سے نہیں، عزت سے نبھائے جاتے ہیں، اور میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اور یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن پورا شاہ ہاؤس خوشیوں سے بھر گیا۔ عائزہ نے ایک ننھی سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ارحام پہلی بار اپنی بیٹی کو گود میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ نے اس کی زندگی کی ہر کمی پوری کر دی ہو، مگر قسمت کو شاید یہ خوشی زیادہ دیر منظور نہ تھی۔ ڈیلیوری کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں نے اچانک عائزہ کی طبیعت بگاڑ دی۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی، مگر وہ اسے بچا نہ سکے، اور چند لمحوں میں شاہ ہاؤس کی تمام خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ ارحام ایک ہاتھ میں اپنی نومولود بیٹی کو لیے اور دوسرے ہاتھ سے عائزہ کی بے جان ہاتھ کو تھامے دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس دن پہلی بار اس نے خود کو بے حد بے بس محسوس کیا تھا۔ چند ہفتے گزر گئے، گھر میں اب بھی خاموشی کا راج تھا۔ ایک شام ارحام عائزہ کی ایک الماری سیٹ کر رہا تھا۔ کپڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سا فوٹو البم رکھا تھا۔ اس نے بے دلی سے البم کھولا۔ پہلے چند صفحات پر عائزہ کے بچپن کی تصویریں تھیں، پھر کالج کی یادیں، دوستوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی تصویریں۔ وہ یوں ہی صفحات پلٹتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی انگلیاں ایک تصویر پر رک گئی۔ اس کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ یہ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ تصویر میں عائزہ کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی، سادہ لباس، بڑی بڑی آنکھیں اور وہی معصوم چہرہ۔ یہ تو وہی لڑکی جسے وہ 2 سال پہلے عالم روڈ پر صرف چند لمحوں کے لیے ملا تھا۔ ارحام جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ تصویر کو غور سے دیکھا، اور تصویر کے نیچے عائزہ کے لکھائے میں صرف 2 لفظ درج تھے، میری ایمان۔ ارحام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو وہ لڑکی عائزہ کی سب سے قریبی دوست تھی۔ اسے اچانک عائزہ کی کہی گئی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ اکثر اپنی ایک دوست کا ذکر کرتی تھی جسے وہ اپنی بہن کہتی تھی، مگر اس نے کبھی اس کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ ارحام نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اسے یوں لگا جیسے قسمت ہر موڑ پر اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلتی رہی، جسے وہ 2 سال تک پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا۔ وہ اس کے اپنے ہی گھر سے جڑی ہوئی تھی، مگر اب ارحام نے گہرا سانس لیا تو اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ صوفے پر لیٹی ایمان گہری نیند میں تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے خشک نشانات موجود تھے۔ ارحام چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تو قسمت آخر تمہیں میرے پاس لے ہی آئی ایمان، اس نے دل ہی دل میں کہا، مگر اگلے ہی لمحے تلخی سے مسکرا دیا۔ لیکن جس وقت میں تمہیں چاہتا تھا تم میری قسمت نہیں بن سکی، اور جب تم میری قسمت بنی تب تمہارے دل میں میرے لیے صرف نفرت رہ گئی۔ وہ آہستہ سے کمرے سے باہر نکل آیا۔
اگلی ہی صبح ایمان کی آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بیٹا، اندر آ جاؤں؟ دادی جان کی نرم آواز سنائی دی۔ جی دادی جان۔ وہ اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں 2 ماہ کی ننھی بچی تھی۔ بچی معصومیت سے اپنے ننھے ننھے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ دادی جان مسکرائی۔ یہ اپنی امی کو بہت یاد کرتی ہے۔ ایمان نے بے اختیار بچی کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی اور اس نے آہستہ سے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ دادی جان نے بچی اس کی گود میں دے دی۔ جیسے ہی بچی ایمان کی گود میں آئی، اس نے اپنی ننھی سی انگلی ایمان کی انگلی کے گرد لپیٹ لی۔ ایمان کے لبوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے اختیار بچی کے ماتھے کو چوما۔ کتنی معصوم ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے تو ابھی دنیا کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں اور اس کی ماں اس سے بچھڑ گئی۔ دادی جان خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ ان کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ انہیں پہلی بار لگا تھا کہ شاید اس ننھی سی جان کے ذریعے اس گھر کی ویرانی ختم ہو جائے گی۔ ناشتے کی میز پر ارحام پہلے سے موجود تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایمان کو دیکھا۔ ایمان بچی کو گود میں لیے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، مگر اس نے ارحام کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ وہ خاموشی سے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ بچی کبھی ایمان کی انگلی پکڑتی تو کبھی مسکرا دیتی۔ یہ منظر دیکھ کر ارحام کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اتنے میں بچی نے اپنی ننھی سی ہتھیلی ایمان کے دوپٹے میں الجھا لی۔ ایمان ہلکے سے ہنس پڑی۔ وہ پہلی ہنسی تھی جو ارحام نے اس کے چہرے پر دیکھی تھی، اور نہ جانے کیوں اس ایک مسکراہٹ نے ارحام کے دل میں ایک عجیب سی راحت بھر دی۔ مگر اگلے ہی لمحے ایمان کی نظر ارحام سے ملی تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ارحام نے دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ جان گیا تھا یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ایمان صرف اس بچے کے لیے اس گھر میں تھی، اس کے لیے نہیں، مگر اسے یقین تھا ایک دن وہ اس کے دل سے اپنی نفرت ضرور ختم کر دے گا۔ دن گزرتے گئے۔ ایمان اب اس حویلی کا حصہ تو بن چکی تھی، مگر صرف نام کی حد تک۔ وہ ننھی سی بچی کا ہر طرح سے خیال رکھتی، دادی جان کی عزت کرتی، گھر کے تمام کام خاموشی سے سنبھال لیتی، مگر جہاں ارحام سامنے آتا، اس کے چہرے کی نرمی فوراً بے رخی میں بدل جاتی۔ ارحام کبھی ناشتے کی میز پر اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ صرف مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ کبھی وہ کمرے میں اس کے لیے کافی رکھ دیتا تو وہ صرف شکریہ کہہ کر دوبارہ کتاب یا بچی میں مصروف ہو جاتی۔ ایک رات ارحام نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ایمان نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ براہ کرم میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے۔ اس کی آواز میں نفرت نہیں، مگر ایک گہرا دکھ تھا۔ ارحام نے خاموشی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میں انتظار کر لوں گا ایمان، جتنا وقت تم چاہو۔ مگر ایمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک شام موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر گرجتے بادل پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مگر ارحام ابھی تک دفتر سے واپس نہیں آیا تھا۔ دادی جان بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آخرکار گیٹ کھلا۔ ارحام مکمل بھیگا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور چہرہ غیر معمولی طور پر زرد لگ رہا تھا۔ بیٹا، تم تو پورے بھیگ گئے ہو۔ دادی جان گھبرا گئی۔ ارحام نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بس راستے میں بارش بہت تیز تھی۔ وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ اچانک لڑکھڑا گیا۔ ایمان بے اختیار آگے بڑھی۔ ارحام، اس نے پہلی بار گھبرا کر اس کا نام لیا۔ کافی مشکل سے اسے کمرے تک لایا گیا۔ چند ہی دیر میں تیز بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رات بھر ارحام بے ہوشی کی کیفیت میں تپتا رہا۔ ڈاکٹر دوا دے کر جا چکا تھا۔ دادی جان نے ایمان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میں بھی تھک گئی ہوں، اب ذرا تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ ایمان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پوری رات وہ اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی، وقت پر دوا دیتی، کبھی کمبل درست کرتی اور کبھی اس کا درجہ حرارت چیک کرتی۔ بخار کی شدت میں ارحام بار بار ایک ہی نام بے اختیار پکار رہا تھا، ایمان، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ یہ الفاظ سن کر ایمان کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ صبح کی اذان کے قریب بخار کچھ کم ہوا۔ تھکن سے چور ایمان اس کے بستر کے کنارے سر رکھے بیٹھے بیٹھے سو گئی، اور جب ارحام کی آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر ایمان پر پڑی۔ وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ ابھی تک ارحام کے ہاتھ پر رکھا تھا، مگر خود گہری نیند میں تھی۔ ارحام کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے ایمان کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی، مگر ارحام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
صرف 2 منٹ۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ پھر چاہو تو ہمیشہ کے لیے چلی جانا۔ ایمان خاموش رہی۔ ارحام نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں یاد ہے 2 سال پہلے MM عالم روڈ پر ایک لڑکی نے ایک لینڈ کروزر کا شیشہ پیٹ کر مالک کو ڈانٹا تھا؟ ایمان چونک اٹھی۔ ارحام ہلکا سا مسکرایا۔ وہ لڑکی تم تھی، اور اسی دن میں اپنا دل تم پر ہار بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈا، ہر سڑک، ہر بازار، ہر وہ جگہ جہاں مجھے امید تھی کہ شاید تم مجھے مل جاؤ، لیکن تم نہیں ملی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلک گیا۔ پھر دادی جان کی ضد پر میری شادی عائزہ سے ہوئی۔ میں نے نکاح سے پہلے ہی اسے سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ میں اسے کبھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بہت اچھی انسان تھی اور اس نے مجھے کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ پھر قسمت نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا، اور جب دوبارہ تم میری زندگی میں آئی تو میری بیوی بن کر آئی، مگر تمہارے دل میں میرے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ خاموش ہوا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے تمہیں کبھی حاصل کرنے کے لیے محبت نہیں کی ایمان، میں نے تو صرف تمہیں چاہا تھا، اور آج بھی تمہیں ہی چاہتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بس ایک بات جان لو، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کبھی کوئی محبت نہیں تھی، اور نہ کبھی ہوگی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایمان خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، اور پہلی بار اس کے دل کی دیوار میں ایک باریک سی درار پڑی۔ ارحام کی باتیں سننے کے بعد بھی ایمان خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں برسوں کی غلط فہمیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی تھی، مگر ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک سوال باقی تھا۔ 2 دن بعد ایمان بچی کے کپڑے نکالتے ہوئے عائزہ کی الماری سیٹ کر رہی تھی کہ اسی دوران کپڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ڈائری نیچے گری۔ ایمان نے آہستہ سے اسے اٹھایا تو یہ عائزہ کی ذاتی ڈائری تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے آخری چند صفحات کھولے۔ ایک صفحے پر عائزہ کی صاف ستھری لکھائی تھی: اگر کبھی میری یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگے تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ارحام سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی۔ وہ ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے ہمیشہ میری عزت کی، میرا خیال رکھا، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کے دل میں کبھی کسی اور کی محبت تھی۔ مجھے اس کی محبت پر نہیں، اس کی سچائی پر فخر ہے۔ اس نے نکاح سے پہلے ہی مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے مجھے کبھی دھوکے کا احساس نہیں ہوا، اور میری ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ارحام کو ایک دن اس کی سچی محبت سے ضرور ملا دے، کیونکہ وہ اس خوشی کا حقدار ہے۔ یہ سطریں پڑھتے ہی ایمان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے ڈائری بند کر کے اپنے سینے سے لگا لی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ارحام واقعی قصوروار نہیں تھا، قصور صرف حالات اور قسمت کا تھا۔ چند دن بعد شام کا وقت تھا۔ ارحام ہمیشہ کی طرح دفتر سے واپس آیا۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اس کے قدم بے اختیار رک گئے۔ آج ایمان نے پہلی بار اپنی مرضی سے تیاری کی تھی۔ سیاہ رنگ کا خوبصورت لباس، ہلکا سا میک اپ، لمبے جھمکے اور کھلے ہوئے بال۔ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ دادی جان کے ساتھ بیٹھی ننھی بچی کو ہنسا رہی تھی، اور اس کی ہنسی پورے گھر میں بکھر رہی تھی۔ ارحام چند لمحوں تک خاموش اسے دیکھتا رہ گیا۔ دادی جان نے مسکرا کر کہا: ارحام، آج ہماری بہو کی طرف دیکھتے ہی رہو گے یا سلام بھی کرو گے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایمان نے پہلی بار نظر اٹھا کر ارحام کو دیکھا، اور اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دی۔ یہ مختصر سی مسکراہٹ ارحام کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ رات کو ایمان خود کمرے میں آئی۔ ارحام کھڑکی کے پاس کھڑا باہر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہٹ سن کر پلٹ کر دیکھا تو ایمان آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گئی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ پھر ایمان نے دھیرے سے کہا: میں نے عائزہ کی ڈائری پڑھی۔ ارحام کی نظریں جھک گئیں۔ ایمان نے پہلی بار خود اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھے بغیر بہت غلط سمجھا۔ ارحام نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ایمان، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ مگر ایمان نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا: مزید کوئی معافی نہیں، بس ایک نئی شروعات۔ ارحام نے آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے ایمان کو اپنے قریب کر لیا۔ اس بار ایمان نے خود کو اس سے الگ نہیں کیا، بلکہ پہلی بار پورے یقین کے ساتھ اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ نیچے دادی جان ننھی بچی کو گود میں لیے دونوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اور اوپر وہ ادھوری محبتیں آخر کار ایک مکمل رشتے میں بدل چکی تھیں۔